اسلام ہم کو عطا کیا، اس کو بطور دین چن لیا اور ہم کو اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اس کی کتاب پر ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے، اور اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کا، ان کی اطاعت کرنے کا اس نے حکم دیا۔ ان پر عمل کرنے والوں کو اجر عظیم کے وعدے فرمائے، اور اس صراط مستقیم اور ان باتوں کو چھوڑنے والے کے لیے بڑے خطرناک عذابوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لامحدود درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ایک واضح سمجھ میں آنے والا، آسانی سے عمل کرنے والا دین لے کر آئے، جس میں امن، جس میں اصلاح، جس میں خیر خواہی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مضمر ہے۔ ایسا دین چھوڑ گئے کہ جو اظہر من الشمس ہے، جو واضح ہے۔ اب اس دین سے، اس واضح دین سے جو بھٹکے گا وہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ درود و سلام ہو ایسے پیغمبر پر جنہوں نے ایسے صحابہ تیار کیے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کی آیتوں کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو نبی علیہ السلام کے مفہوم پر سمجھا، اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی اس مبارک نشست کا، یا آج کی اس مبارک نشست میں میرا موضوع ہوگا دور حاضر کے خوارج۔ دور حاضر کے خوارج۔ خوارج کون ہیں، ان کے بارے میں کیا آیا ہے، اور اس فرقے کا تعلق کس سے ہے، اور کیا یہ فرقہ دنیا میں آ کر ختم ہو گیا ہے یا قیامت تک اس عقیدے کے لوگ پائے جائیں گے۔ ان باتوں پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے میں ایک مقدمہ اپنے موضوع کے لیے باندھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ مطلوب ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للمتقین، جس کی صفت بتائی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام مصدر اول، مرجع اول ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو احکام اتارے جا رہے ہیں اس کو بیان کریں، سمجھائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مصدر ثانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی تفسیر، قرآن اور حدیث۔ ایک تیسری ضروری چیز ہے جس کے چھوڑنے سے قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، جس کو چھوڑنے سے حدیثوں کا مطلب صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ وہ تیسری ضروری کی چیز کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خوارج کی طریقے سے نہ بھٹکیں اور گمراہ نہ ہو۔ وہ تیسری ضروری چیز کیا ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ ہے فہم السلف، منہج صحابہ۔ قرآن اور حدیث
یہ تو اسلام کی دو بنیاد ہے. بغیر قرآن کے نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے اور حدیث پر خالی عمل بغیر قرآن کے بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث مرجعین مصدرین اساسیین ہیں. سوال تیسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ اس اللہ کی کتاب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اپنی عقل پر یا کسی ایک انسان کو ہم رکھ لیتے ہیں, کسی ایک امام کو ہم مقرر کر لیں کہ مجھے میرا یہ امام, مجھے میرا یہ بڑا جیسے قرآن سمجھائے گا میں سمجھوں گا, جیسے حدیثیں سمجھائے گا میں سمجھوں گا. کیا کریں؟ عقلیں سب کی ایک جیسی نہیں. آپ جو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میری سمجھ میں نہ آئے, آپ کی عقل میری عقل الگ الگ, لوگوں کے عقول مختلف. اور یاد رکھیں اللہ نے دین کو لوگوں کی عقلوں پر نہیں نازل کیا ہے کہ جو جیسے چاہے قرآن کی آیتوں کا مطلب لے لے, جو جیسے چاہے حدیثوں کا مفہوم لے لے, بلکہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں سن لے وہ آدمی جو نہیں سنا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے. اللہ نے قرآن میں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے, ویسے اسلام کو قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے جیسے تم سمجھے ہو. خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کی جماعت سے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تمہارے مثل اگر وہ ایمان لائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پر ہوں گے. اس سورہ بقرہ کی آیت میں ہدایت کو اللہ نے اس بات پر رکھا ہے کہ ہم فہم السلف منہج صحابہ کو اپنائیں قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں. سورہ توبہ کی دوسری آیت, میرے اپنے قول پر میں دلیل دیتا ہوں. سورہ توبہ کی 100 نمبر والی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار الى آخر الايه. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت میں پہلے اسلام لانے والے مہاجر صحابہ ایک جماعت جو مکہ کے صحابہ تھی, والانصار دوسرے صحابہ مدینہ کے رہنے والے انصار, تیسری جماعت جس میں ہم کو داخل کرنا ہے اپنے آپ, اس جماعت میں شامل ہونا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی اچھی طریقے سے, ان کے منہج کو, ان کے طریقے کو اپنایا اسلام اور دین اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں. کیا ہے ان تین لوگوں کے بارے میں, تین قسم کی جماعتوں کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان تین قسم کے لوگوں سے, مہاجرین صحابہ, تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی, کن کی؟ صحابہ کی, قرآن کی نصوص کو حدیثوں کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ سمجھائیں, وہ کامیاب ہو, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے جنتوں کے وعدے فرمائے. تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اب آگے سنیں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر, کتنا واضح اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے طریقے کو, صحابہ کے منہج کو اس آیت میں بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا. مومنین سے کون مراد ہے یہاں؟ صحابہ. تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال اس ضمن میں بیان کیے ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ, صحابہ کا منہج, صحابہ کا سمجھنا, قرآن کی آیتوں کا مطلب اور حدیثوں کا مفہوم. اللہ فرماتا ہے رسول کی مخالفت جو کرے گا, صحابہ کا راستہ چھوڑے گا, تو ظاہر بات ہے جس نے رسول کی مخالفت کی, صحابہ کے منہج کو چھوڑا, صحابہ کے راستے کو چھوڑا قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں, تو ظاہر بات ہے کوئی ایک راستہ وہ اپنائے گا.
جب اس نے اس اصل راستے کو چھوڑا تو ظاہر بات ہے کوئی ایک راستہ وہ اپنائے گا. اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جس راستے پہ چلا جائے گا اس منہج کو چھوڑ کر ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے اور دوزخ کی آگ میں اس کو ڈھکیل دیں گے.